میں 2 کلاس میں تھی جب میری آنکھوں کا پتہ چلا کہ مجھے وائٹ کیٹریکٹ ہے، سفید موتیے کے نام سے اس بیماری کو جانا جاتا ہے۔ کچھ عرصے کے لیے میری پڑھائی روک دی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ نہیں پڑھا جائے گا، ویک ہو گئی آنکھیں۔ میگنیفائنگ گلاس کو لے کے میں نے قرآن مجید پڑھنا جب شروع کر دیا، پیرنٹس کو لگا کہ یہ شاید پڑھ بھی جائے اس طرح، تو کم از کم اس کو میٹرک تو کروا لیں۔ تو پھر ایسے ہوا کہ میگنیفائنگ پکڑ کے، کیونکہ میں ریڈ کرتی تھی تو وہ میگنیفائنگ لے کے پھر میں نے ریڈنگ شروع کر دی اور انہوں نے مجھے پھر ایک ایڈمیشن کروا دیا۔ ماشاء اللہ یہاں تک پہنچ گئی کہ گولڈ میڈل محنت سے اور اللہ کی مدد سے۔ السلام علیکم ناظرین، یہ ہے اردو پوائنٹ اور مجھے کہتے ہیں ماہا رشید۔ پیشہ خدمت ہے آج کے پروگرام میں ایک ایسی لڑکی کی داستان جنہوں نے اپنے راستے میں حائل تمام تر مشکلات پر سے کوچ کرتے ہوئے اپنی منزل حاصل کی اور FC کالج سے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ جب بھی مسائل کا ذکر کرتے ہیں تو یہ خیال گردش کرنے لگ جاتا ہے کہ شاید مالی معاملات کا ذکر ہونے لگا ہے، لیکن یہاں پر یہ معاملہ نہیں۔ کیا معاملہ ہے؟ کنزا ساجد سے جانتے ہیں انہی کی زبانی۔ السلام علیکم کنزا، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا کنزا، میں چاہ رہی ہوں کہ آپ نا آئی سائٹ کا جو آپ کا مسئلہ ہے آپ اس حوالے سے بتائیں، کیسے آپ کو پتہ چلا اور یہ کیا مسئلہ ہے، ڈاکٹرز کا کیا کہنا ہے؟ مہا ایسا ہے کہ میں 2 کلاس میں تھی جب میری آنکھوں کا پتہ چلا کہ مجھے وائٹ کیٹریکٹ ہے، سفید موتیے کے نام سے اس بیماری کو جانا جاتا ہے۔ میری ایک بیسٹ فرینڈ ہے، وہ کھیلنے آئی ہوئی تھی، اس کی ماما کو پتہ چلا کہ یہ ہے، تو پھر میرے پیرنٹس نے چیک کروایا اور تھا وہ، اور اس کا آپریٹ بھی ہوا، پراپرلی آپریٹ ہوئے، دونوں آنکھوں کا ہوا اور تیسری دفعہ لینس بھی ڈلا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ عرصے کے لیے میری پڑھائی روک دی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ نہیں پڑھا جائے گا، ویک ہو گئی آنکھیں، کیونکہ ویژن آبویسلی آپریٹس کے بعد بھی وہ نہیں اتنی اچھی نہیں ہو پائی کہ ویک ہی رہی۔ اب میرے گھر میں میرے گرینڈ فادر کا میگنیفائنگ ہوتا تھا، میگنیفائنگ گلاس کو لے کے میں نے قرآن مجید پڑھنا جب شروع کر دیا، وہ بڑے بڑے لفظوں کا تھا، تو میرے پیرنٹس کو لگا کہ یہ شاید پڑھ بھی جائے اس طرح، تو کم از کم اس کو میٹرک تو کروا لیں۔ تو پھر ایسے ہوا کہ میگنیفائنگ پکڑ کے، کیونکہ میں ریڈ کرتی تھی تو وہ میگنیفائنگ لے کے پھر میں نے ریڈنگ شروع کر دی اور انہوں نے مجھے پھر ایک ایڈمیشن کروا دیا اس کا، اور یہ تھا کہ آپریٹس کے بعد ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ کوئی انفلیمیشن رہ گئی ہے اور یہ کیوریبل نہیں ہے اب، تو اب یہ پھر ایسے ہی رہے گی، تو پھر میں اسی طرح اپنے آپ کو کیری کرتی ہوں۔ اچھا، کوئی لیزر بھی اس کا سولیوشن نہیں ہے؟ نہیں، فی الحال تک تو جتنے بھی میں نے پاکستان کے جتنے بھی بیسٹ ڈاکٹرز کو دکھایا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں۔ اچھا، آئی سائٹ سے صرف کیا جو آپ پڑھنے میں آپ کو مسئلہ بنتا ہے یا کوئی اور دوسرے تیسرے مسائل کا بھی آپ شکار ہیں؟ ایسا ہے کہ کوئی ظاہر میری اوور آل ویژن ویک ہے، تو پھر جتنی بھی چیزیں ہوں گی آنکھوں سے ریلیٹڈ اس میں مجھے پھر مسئلہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ آپ کا شاید ذوق تھا پڑھائی کی طرف، جو آپ ماشاءاللہ سے گولڈ میڈلسٹ ہیں آپ، تو آپ ہاؤ ڈیڈ یو مینیج ٹو گیٹ ایڈمیشن ان FC؟ میری بیس پراپرلی بچپن سے کہتے ہیں نا کہ 1 2 3 4 5 والی بنی، وہ تو میرا کوئی سین ہوا ہی نہیں شروع سے ہی نا، کیونکہ 2 کلاس میں میری اسٹڈی روک دی گئی تھی۔ اس کے بعد ڈائریکٹ مجھے 9th کلاس میں ایڈمیشن دلوایا گیا، جو کہ یہ سوچ کے دلوایا گیا کہ بس 33% جو ان سی ہے وہ لینی ہے اور پاس کرنا ہے۔ لیکن ماشاء اللہ سے جب میں نے 93% میٹرک میں لے لی تو پھر میرے ڈاکٹر اور میرے پیرنٹس کو لگا کہ نہیں، یہ تو آگے بھی پڑھ سکتی ہے، اس کو آگے پڑھنے دو۔ پھر میرا کنیٹ کالج میں ایڈمیشن ہو گیا میرٹ پہ اس طرح سے، اور پھر کنیٹ کالج سے جب میں نے انٹر کیا، بہت ہی ماشاء اللہ انکریجنگ ٹیچرز ملے، بورڈ والوں کے انڈر بھی جب تک میں تھی انہوں نے مجھے بڑے بڑے پیپرز انلارج کر کے دیے، لاہور بورڈ والوں نے، کہ میں لاہور بورڈ میں بھی اچھے سے پیپرز دیتی رہی۔ پھر FC کالج میں انٹری ٹیسٹ دیا، انہوں نے بھی بڑا پیپر کر دیا مجھے، آرام سے انٹری ٹیسٹ کا بھی کر دیا، اور پھر ایڈمیشن کے بعد بھی بہت انکریجنگ ایٹیٹیوڈ تھا ٹیچرز کا، ایون کہ بورڈ مجھے بالکل نظر نہیں آتا، تو میتھس میں بہت زیادہ مجھے مسئلہ ہوتا تھا کہ ٹیچر مجھے بورڈ کے ساتھ ہی کھڑا کرتے تھے کہ جہاں نہیں نظر آتا وہ، مطلب کہ کوئی ایز این کبھی فیل نہیں ہوا، اور میں چلتی گئی۔ اور آبویسلی فیملی کا بہت سپورٹ ہوتا ہے، انہوں نے کبھی فیل ہونے نہیں دیا، ہر چیز میں مجھے خود آگے کیا کہ ہاں تم کر سکتی ہو، کرو کرو کرو، اور بس میں ماشاء اللہ یہاں تک پہنچ گئی کہ گولڈ میڈل محنت سے اور اللہ کی مدد سے۔ اچھا، ماشاء اللہ سے آپ کی خوشی آپ کے الفاظ اور آپ کے چہرے پر بھی نمایاں ہے، تو آپ کوئی ایک پیغام اپنے ٹیچرز کو یا یہ گولڈ میڈل خاص طور پہ آپ کس کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں گی؟ سب سے پہلے تو آبویسلی اپنی فیملی کو، اپنے پیرنٹس کو، اپنے سبلنگس کو، جو کہ ہر خوشی میں اور ہر غم میں میرے ساتھ ایسے کھڑے ہوتے تھے لائک کہ مجھے خود سوچنے میں مجبور ہوتے تھے شاید میرے سے زیادہ ان کو خوشی اور غم کوئی بھی پریشانی آتی تھی۔ اور اس کے بعد آبویسلی میرے ٹیچرس، میرے کزنس، میری خالائیں اور میری آنٹیز، سب کو لائک ہر چیز میں دیور لائک کہ ہاں یہ کسی سے کم تھوڑی نہ ہے،
میرے فرینڈس مطلب کہ ماشاءاللہ سے مجھے اپنے فرینڈس بھی بہت اچھے ملے. کبھی کوئی ایسے نہیں ملے کہ وہ ہوں دعائیں کرنے والے کہ تم کر سکتی ہو کسی چیز میں, مجھے پیچھے نہیں کیا کہ اس سے تو نہیں ہوگا, ایز ان اس طرح کبھی نہیں ہوا. ٹیچرس نے بھی کبھی ایسے نہیں کیا. الحمدللہ ہمیشہ اچھے لوگوں سے ہی واسطہ. سپورٹیو ایٹیٹیوڈ جو ہے انسان کو اپنی منزل کی طرف لے کے چلا جاتا ہے, خاص طور پہ اس طرح کے کسی کیس میں. اچھا آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ جب بھی میرے سامنے بھی کوئی کلاس فیلو آتا ہے اینڈ آئی گیٹ ٹو نو کہ یار اس کا 4 GPA ہے CGPA, اینڈ آئی ایم آلویز لائک کہ یہ کیسے کیا, کہاں سے آئے ہو آپ, تو یہ ہاؤ ڈیڈ یو مینیج یور ٹائم ود یور ہابیز؟ مجھے نا عادت ہے صبح کے وقت اٹھ کے پڑھنے کی. میں ماشاءاللہ سے صبح 4 بجے اٹھ جاتی ہوں اور میں پڑھائی شروع کر دیتی ہوں اپنی, اور دن کی تو پھر مصروفیات جو بھی ہابیز ہوتی ہیں وہ چلتی ہیں, اور صبح کے وقت جو میرے اتنے سارے گھنٹے ہوتے ہیں اس میں بھی میری اسائنمنٹس اور میرے کوئزز یاد ہو رہے ہوتے تھے, تو اس طرح میرا دن کی روٹین اور پڑھائی کی روٹین ڈفرینٹ مینیج ہو جاتی تھی. اچھا کریمنگ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, رٹا سسٹم, what do you say about رٹا سسٹم ان جنرل؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گی تو یہ اچھی چیز تو نہیں ہے. آبویسلی یو نیڈ ٹو تھنک سم تھنگ بائی یور مائنڈ نا, کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ہاں ایک جنرل آئیڈیا ہے کہ لوگوں نے پہلے کیا کیا ہوا ہے, یہ پڑھنے کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پچھلے بندے نے کیا کیا ہے, تو ہی آپ کوئی نئی چیز ایجاد کر سکتے ہیں نا. تو مطلب کہ وہی چیز تو نہیں آپ کر سکتے. تو ناٹ اباؤٹ کریمنگ پر ریڈنگ, آپ کو پڑھنا چاہیے, لرننگ کی طرف. اچھا آپ کی ہابیز کیا ہے؟ میری ہابیز شاپنگ کرنا ہر لڑکی کی ہوتی ہے, شاپنگ کرنا, ریڈنگ کرنا, اور جو آل لائک نارمل قسم کی ہابیز ہوتی ہیں, انجوائمنٹ, آؤٹنگ وغیرہ. کنزا فیوچر کے پلانس کیا ہیں آپ کے؟ میں اب کیونکہ پاکستان میں کافی ڈس اپوائنٹ ہوئی ہوں, مجھے بیچلرس کے بعد MS میں گورنمنٹ سیکٹر میں داخلہ نہیں دیا گیا, اسی وجہ سے آئی سائٹ کی وجہ سے کہا گیا کہ جا کے کسی سمپل انگلش اردو میں MS کرو. یہ تو اپلائی سمویئر؟ جی میں نے پنجاب یونیورسٹی, GC, ان گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز میں اپلائی کیا تھا, پر انہوں نے مجھے MS میں میری فیلڈ میں اب نہیں کرنے دیا آگے نا. یہ کہا کہ تمہاری آنکھوں کا مسئلہ ہے, تم یہ نہیں کر سکتی. ایون کہ ان کے بچوں نے میری پوسٹ پہ آ کے مجھے بہت زیادہ انسلٹ کی کہ تمہاری ڈسیبلٹی تمہارا کیریئر ڈیسائیڈ کر چکی ہے اور یہ سائیکالوجی میں نہیں ہے, تو یو شوڈ ناٹ کیپ اٹ لائک, تو چینج کرو اپنی جا کے. وہاں کے ٹیچرز نے مجھے کہا کہ لائک کسی سادے سبجیکٹس میں ان کے عملے نے, ان کے ایڈمنسٹریشن نے, تو ان دنوں میں کافی ڈسٹرب بھی رہی ہوں. اب الحمدللہ بہتر ہوں اور آگے اپنے فیوچر پلانس بنا رہی ہوں. تو ابھی آپ نے کہیں دوسری جگہ پر اپلائی کیا ہے؟ فی الحال تو ایڈمیشنس بند ہو چکے ہیں, اور گورنمنٹ سیکٹر سے مجھے ٹوٹل ریفیوز ہو چکا ہے. کوئی انصاف والی بات بھی نہیں رہی یہاں پہ کہ کوئی انصاف کیا جاتا. میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی, لیٹرز لکھے گورنر پنجاب کو, ایجوکیشن منسٹر کو, اپنے فیڈرل ایجوکیشن منسٹر کو, مطلب کہ ان کا مجھے کوئی فائدہ تو نہیں ہوا, کیونکہ شاید پہنچ چاہیے ہوتی ہے ہر جگہ جانے کے لیے, وہ نہیں تھی, تو مجھے کوئی رسپانس بھی نہیں آیا. تو اب میں پھر آگے کوشش کر رہی ہوں جب اپنے ملک میں نہیں ملی تو پھر کہیں باہر اپلائی کر لوں, کیونکہ وہ لوگ تو آپ کو پتہ ہے کافی پریفر کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ بھی ہے تو کوئی نہیں, آپ پڑھو, کرو, جو کرنا چاہتے ہو کرو. بہت شکریہ کنزا آپ کے وقت کا, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور تمام تر ناظرین نے بھی ان کی کہانی انہی کی زبانی جانی. کوئی بھی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ اکراس دا بورڈ لوگوں کو انصاف نہ ملے. اس کے علاوہ محنت میں عظمت ہے, اور آپ کی یہ صلاحیت, محنت والی صلاحیت اور آپ کی قابلیت آپ سے کوئی چرا نہیں سکتا. اقبال کے شعر کے ایک مصرے کے ساتھ کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. ساقی کیمرہ مین منیر حسین کے ساتھ مہا رشید, اردو پوائنٹ.